حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور سخی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینے کے ایک باغ میں گیا تو میں نے وہاں ایک غلام کو دیکھا جو کام میں مصروف تھا اور اس کے لیے کھانا آیا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک کتا باغ کے اندر آیا اور اس غلام کو دیکھنے لگا۔ غلام نے ایک روٹی اٹھائی اور اس کتے کے آگے ڈال دی۔ اس نے اس کو کھایا اور پھر بھی وہ اس غلام کی طرف دیکھتا رہا۔ غلام نے دوسری روٹی اٹھائی، وہ بھی کتے کے آگے ڈال دی۔ کتا پھر بھی اس کو دیکھتا رہا، تو اس نے تیسری روٹی بھی اٹھائی اور اس کتے کے سامنے ڈال دی، اور اس کے پاس وہ 3 ہی روٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے پاس گئے اور کہا کہ آج تم نے بہت عجیب معاملہ کیا، یہ بتاؤ تمہارا کھانا دن میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ اس نے کہا 1 ہی مرتبہ۔ اور کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس نے کہا 3 روٹیاں۔ تو وہ بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم نے وہ تینوں کی تینوں روٹیاں اس کتے کو ڈال دیں، اور تم خود کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جناب 1 دن فاقے سے رہ لوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم اس کو 1 روٹی بھی ڈال سکتے تھے، تم نے تینوں کیوں ڈال دیں؟ تو غلام نے کہا کہ اس علاقے میں کتے نہیں رہتے، یہ ضرور کوئی بھوکا پیاسا بھوک کی شدت کی وجہ سے روٹی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے باغ تک آیا، اور جب میں نے اس کو 1 ڈالی تو یہ پھر بھی مجھے دیکھتا رہا۔ تو مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے اور ایک بھوکی جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے اور میں خود سارا کھانا کھا جاؤں۔ تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ جعفر کہ عبداللہ لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہتے ہیں، یہ غلام تو تجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ واپس آئے مدینہ اور ان کے اس باغ کے مالکوں سے وہ باغ خریدا، غلام خریدا، اور وہ باغ اس غلام کو دے دیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ تو مسلمانوں کے غلاموں کے کارنامے ہیں، اور ہمارے اسلاف کیسے ہوں گے، ہمارے بڑے کیسے ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور کہا کہ اس علاقے میں میں مہمان ہوں اور بھوکا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا ہاں بھائی، کون اس کو اپنے گھر لے جائے گا اور کھانا کھلائے گا؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کو لے کر، اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے۔ بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا کر بھوکا ہی سلا دو اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیں گے، اور تم ایسا کرنا کہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ تو ایسا ہی کیا، بچوں کو سلا دیا، سارا کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا، اور جب کھانا شروع ہوا تو بیوی نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ اب میاں بیوی منہ چلا رہے ہیں لیکن کھانا نہیں کھا رہے۔ سارا کھانا اس مہمان نے کھایا، پیٹ بھر کر اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا۔ اب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی کے پاس جانے سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعریف کر رہے ہیں، اللہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں، خود فاقے سے سو جاتے ہیں اور اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیٹ تو جانور بھی بھرتا ہے، پیٹ کا بھر جانا کون سا بڑا کام ہے؟ میرے رب نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا، میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔
یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، جہاں روزے کے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جب بھوکا ہو اور جب پیاسا ہو، جب اس کو بھوک لگے اور پیاس لگے تو اس کے اندر اوروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو، اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ جیسے میں بھوکا ہوں اور میں پیاسا ہوں، اسی طرح باقی لوگ جب بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ 5 دن ہمارے ہمسائے میں لوگوں کو کھانا نہ ملے اور وہ بھوک سے خودکشی کرنے لگیں اور ہمارے گھر کھانے سے بھرے پڑے ہوں، تو بھائیو سوال تو ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ میرے نبی نے تو بہت بڑی بات کر دی، میرے نبی نے کہا وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، میرے نبی نے تو اس کو ایمان سے ہی خارج کر دیا۔ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ہمارے ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، لوگ بھوک سے مریں اور لوگ بھوک سے خودکشیاں کرنے لگیں تو میرے بھائیو ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، میرے نبی نے ہم جیسے مسلمانوں کو تو ایمان سے ہی خارج کر دیا، ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں۔ یہ مسئلہ، اس مسئلے کا اتنا آسان حل میرے نبی نے بتایا کہ ہر انسان اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے۔ اور ہمسایوں کی حدود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہر ایک گھر جو ہے اس کے ارد گرد کے 40 گھر اس کے ہمسائے میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہر گھر والا اپنے ارد گرد کے 40 گھروں کی خبر گیری کرے۔ کتنا آسان کام ہے، اپنے ارد گرد کے 40 گھروں کی خبر گیری کرنا بہت آسان ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اتنی تاکید فرمائی گئی، میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے اور اتنی تاکید سے بیان فرمائے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں ہی حصہ نہ دے دیا جائے، کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے، اور یہاں جس کا وراثت میں حصہ ہے ہم اس کو حصہ نہیں دیتے۔ اگر ہمسائے کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا تو ہم کیسے دیتے؟ میرے بھائیوں، ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہمسائے کی دیوار سے اپنی دیوار اونچی نہ کرو، اس کا سایہ رکے گا، اس کی روشنی رکے گی، اس کے پردے کا خیال کرو، اس کا پردہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ انڈیا کے اندر ایک بہت اچھے مسلمان، انہوں نے جب اپنے گھر کو بڑھانا چاہا، ڈبل سٹوری بنانی چاہی، تو انہوں نے نقشہ بنوایا اور نقشہ لے کر اپنے ہندو ہمسائے کے گھر چلے گئے اور کہا جناب یہ بلدیہ کا اپروول تو سب لیتے ہیں اور میونسپلٹی کا اپروول تو سب لیتے ہیں، میں آپ کا اپروول لینے آیا ہوں، کیا آپ اس نقشے کو اپروو کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، مجھ سے نقشہ اپروو کرانے کیوں آئے ہو؟ گھر تم نے بنانا ہے، گھر تمہارا ہے، میں نقشہ کیسے اپروو کروں؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ میرا اسلام کہتا ہے، میرے اللہ نے کتنا خوبصورت مذہب دیا ہے، کتنا خوبصورت اسلام ہے، میرے نبی کتنا خوبصورت مذہب لے کر آئے۔ کیا کہا کہ میرا اسلام کہتا ہے کہ ہمسائے سے اپروول لو، ہمسائے کی دیوار سے اپنی دیوار اونچی نہ کرو۔ اس نے کہا، ہندو نے کہا بھائی یہ بات تو بعد میں کریں گے، اس نقشے کو ایک سائڈ پہ کر دو، پہلے مجھے اپنے اس خوبصورت اسلام میں داخل کر دو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم یہ سب کیوں نہیں کر سکتے کہ شیطان ہمیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شیطان تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے اور غربت سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے کہ ڈرو مت، رزق کا ذمہ تو میرے رب نے لے رکھا ہے، رزق تو میرا اللہ دے گا، رزق تو اللہ دے گا۔ تو بھائیو ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں۔ جب امیر لوگ صدقہ نہیں دیتے، جب امیر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، ان کی عزت نفس مجروح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ بیچارے
تو بھوک سے خودکشی کرنے پر چلے جاتے ہیں، خودکشی کا آپشن اپناتے ہیں۔ ہم سے اس کا سوال ہوگا، ہم سے اس کی پوچھ ہوگی میرے بھائیوں۔ ہم بخیل نہ بنیں، ہم سخی بنیں۔ سخی اللہ کا دوست ہے، اور سخی اللہ کے قریب ہے، اور شیطان سے دور ہے، اور لوگوں کے قریب ہے، اور جنت کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ ہم سخی بنیں۔ میرے نبی نے تو قسم کھائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ مبارک مہینہ ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے ہمسایوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب سالن بنتا تھا تو اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ اس میں پانی زیادہ ڈالو، شوربہ زیادہ بناؤ، اور میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرے یہودی ہمسائے کو نہیں سالن مل جائے۔ پہلے میرے یہودی ہمسائے کو سالن دو، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ یہ تو ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے کارنامے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرا ذبح کیا اور اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو جلدی سے گوشت بناؤ، اور سب سے پہلے گوشت میرے یہودی ہمسائے کو دینا۔ تھوڑی دیر گزری، غلام سے پوچھا کہ میرے یہودی ہمسائے کو گوشت دیا کہ نہیں دیا؟ اس نے کہا حضرت دیتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا میرے یہودی ہمسائے کو گوشت دیا کہ نہیں دیا؟ ہمسایہ کون ہے؟ مسلمان بھی نہیں، یہودی ہے۔ اس نے کہا حضرت اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے، کتنی بار کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے بھائی تو سچ کہتا ہے، میں نے اتنی ہی بار اپنے نبی سے سنا۔ میرے نبی فرماتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حق کی اتنی بار تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کا وراثت میں حصہ ہی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اپنے پیٹ تو بھر جائیں گے، ہمیں کون سی بھوک ہے؟ کئی سال کا ہمارے پاس راشن پڑا ہوا ہے، اور ہمارے بینک پیسوں سے بھرے پڑے ہیں، اور ہم نے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، اور غیر ملکوں میں بھی ہمارے اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے ملک میں لوگ بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، پیاس کی شدت سے لوگ مر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس ظلم سے، یہ بھی ظلم ہے، اس ظلم سے ہم اس مبارک مہینے میں توبہ کریں اور بانٹنے والے بنیں اور سخی بنیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کریں۔ اللہ مجھے، آپ سب کو، میری پوری امت کو، پوری انسانیت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھا انسان بنائے، اور اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔